جی السلام علیکم سر جی، آپ پہلے انٹروڈکشن کرائیے گا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز روجا ہے. میں اس وقت پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ایلیمنٹری ایجوکیشن اتھل ہوں. ڈاکٹر صاحب، آج جو الوداعی پارٹی کے حوالے سے جو آج فنکشن رکھا گیا ہے، جس میں ہمارے اس سابقہ پرنسپل رضوان مرزا صاحب 60 سالہ عمر یہاں پر ملازمت پوری کرنے کے بعد آج جا رہے ہیں. مطلب آج ہمیں ایک بہت افسوس بھی ہوا ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے. جو مطلب ایک مسنار آفیسر ہمارے ساتھ تھے جو آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں. ابھی مطلب ہم یہاں اسٹاف کے لیے مطلب ابھی کیا لائے عمل ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اور رضوان صاحب تقریباً کوئی 5 سال تک بوائز ماڈل ہائی اسکول اتھل میں رہے ہیں. اس وقت ہمارے اس ادارے کے ہیڈ تھے محترم عظیم الدین صاحب. میں 92 سے 95 تک یہاں پر رہا ہوں اور میرا بڑا اچھا وقت گزرا. اور خوش قسمتی ہماری یہ رہی کہ رضوان صاحب اس وقت ہمارے پڑوس میں بھی تھے. اور اس وقت بھی ظاہر ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے ہم 7 پیریڈ لیتے تھے اس زمانے میں بھی. تو ظاہر ایک اکلوتا سکول ہے اور جہاں بچے آتے تھے. اور ایک اب تو ماشاءاللہ بڑی یوتھ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بچے یہاں پر موجود ہیں. میں بچے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک پوری عمر گزری ہے. تو کہ اگر ہم نے کام کرنا ہو تو زندگی میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. وہ کام کرتے ہیں. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ راستے ڈھونڈتے ہیں. اور بعض اگر مجھے کام نہیں کرنا تو بہانے بہت ہوتے ہیں. تو جو ادارے ہوتے ہیں وہ اصل میں کوئی بھی آئیڈیل سچویشن میں کوئی ہمارا ادارہ کام نہیں کر رہا ہوتا. یعنی آئیڈیل کی تمنا کرنا یہ تو بری بات نہیں ہے، لیکن آئیڈیل سے کم پر راضی نہ ہونا یہ تو پھر کم قسمتی ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اسٹاف ہے. اور اگر یہ پاکستانی جو ٹیچرز ہیں ان کے 10 پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، ان کی وہ فہرست نکالیں. اور یہ فہرست جو ہے جہاں ہم گھر میں جو روم ہے ہمارا وہاں پر بھی یہ لگی ہوئی ہو، اور جس جگہ پر اسٹاف روم میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی موجود ہو، پرنسپل روم کے اندر بھی یہ موجود ہو، تاکہ ہم اپنے آپ کو مسلسل بہتر بناتے رہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی دوہرا کام کرنا پڑتا ہے. مطلب پڑھانے والا پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی تدریس جاری رکھتا ہے، مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، مختلف میتھڈز کو یوز کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرتا ہے. اور ہر ٹیچر یہی چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ قابل بنیں، بہتر انسان بنیں، اعلیٰ کردار کے حامل ہوں، ان کی جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوں، ان کی نالج انکریز ہو. صرف علم سے مراد ہے ریسرچ بیسڈ. ایسا نہیں کہ ہر قسم کی جو انفارمیشن ہے جو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، واٹس ایپ گروپ سے، آپ کو گوگل سے، ہر جگہ سے، وہ ساری کی ساری ویلڈ نہیں ہوتی. جب ہم یہاں پر علم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسرچ بیسڈ ہو، وہ واقعی علم ہو. اس لیے کہ صحیح علم اور تحقیقی علم پر ہی بہتر عمل کی بنیاد پڑ سکتی ہے. کمزور علم ہمیشہ کمزور شخصیات کو پروموٹ کرتا ہے. تو ہمیں مطلب مینٹلی اسکل کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے اسٹرانگ پرسنالٹیز کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں مطلب وہ تبدیلیاں ہیں جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں. اچھا سر، ابھی کون ہو سکتا ہے پرنسپل اسکول میں؟ پرنسپل سر کوئی بھی آئے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس سیٹ پہ جو بھی آئے گا وہ اہلیت رکھتا ہوگا اس سیٹ کی، تو وہی پرنسپل یہاں پر بیٹھے گا. اور کچھ چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں نا کہ جب ذمہ داریاں سر پر آن پڑتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. اچھا سر، آپ سیسا لسپیلا کے نمائندے ہیں، اور یہاں اسکول کا بڑا جو ایشو ہے وہ یہاں پر بکس کی بھی کمی ہے اور ٹیچر اسٹاف کی بھی کمی ہے. اور مین بڑا جو ایشو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا. میں یہاں پر خود اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. ٹرانسپورٹ کافی دور سے بچے دیہاتوں سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے جاتے ہیں تو ان کو مطلب ایک فرسٹ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ ایک سیسا کے رہنما ہیں، کیا آپ سے مطلب وہ حکومت اعلیٰ سے کیا اپیل ہے؟ سر میری ریکویسٹ یہ ہے، میں حکام اعلیٰ سے کہوں گا بھی نہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مسائل کب زندگی میں نہیں رہے. یہ پہلے بھی تھے، چیلنجز ہیں، یہ اب بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں 92 میں ہم تھے
تو اس وقت بچے YRO چونکہ ہائی اسکول نہیں تھا، مڈل اسکول تھا، اور بچے جو ہے یہ TRO سے ماڈل ہائی اسکول تک آتے تھے، گوٹ رمضان سے ماڈل ہائی اسکول اتل پہنچتے تھے. ہاں ٹھیک ہے جی، ایک پیریڈ اگر وہ لیٹ آتے ہیں تو ہم ایک پیریڈ لیٹ چھٹی کریں، ٹائمنگ کو پیچھے لے جائیں، یا ان کے لیے کوئی خصوصی ایک پیریڈ کا اضافہ کر سکتے ہیں ہم. تو اس میں ہم کو مینیج کرنا ہوگا چیزوں کو، تو انشاءاللہ وہ چیزوں کے اندر بہتری آئے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ اوور آل اگر دیکھ لیں پورے بلوچستان میں، صحیح ہے، تو اسپیسیفکلی اگر آپ لس بیلا کی بات کریں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. سرکل بیلا جو بہت بڑا سرکل ہے، اس میں جو ہمارے پرائمری اسکولز ہیں بوائز ان کی تعداد 109 ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ جی 109 تعلیمی ادارے ہیں اور ان میں یا تو ایک ٹیچر ہے یا دو ہیں، دو بھی بہت کم، سنگل سکول ٹیچر ہیں. ایک سکول ہے اور اس ایک سکول میں ایک ٹیچر تعینات ہے، 30 سبجیکٹ ہیں، 6 کلاس ہیں. ایک ٹیچر کیسے ڈیل کرے؟ اگر وہ پروفیشنلی ڈیولپ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ملٹی گریڈ سچویشن کے اندر کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے پڑھانا. اس لیے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کتاب کا محتاج نہیں ہوتا، کتاب اپنی وضاحت کے لیے ٹیچر کی محتاج ہے. یہ مجھے کام نہیں کرنا تو یہ بہانہ اچھا ہے کہ بکس نہیں ہے. اگر مجھے کام کرنا ہے تو ایک ٹیچر، اگر میں بحیثیت ٹیچر ایک ٹیکسٹ بک کا محتاج بن جاؤں تو میں پرفارم نہیں کر سکوں گا. اچھا سر، یہاں پر پرائمری اسکول جو ہوتے ہیں اس میں کافی اسکول ہے جہاں پر ٹیچر نہیں ہے، حالانکہ ٹیچر کی وہاں پر ڈپٹی بھی ہے اور وہاں پر ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں جاتی ہیں. وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں طلباء، وہ صرف آتے ہیں صبح سے تو بیٹھ کے 11 بجے واپس چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے نا کہ جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں، آپ کی بہترین ایک اتھارٹی ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن گروپ جو ہے، اس کے اندر اس چیز کو کئی دفعہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ آپ مطلب ریشنلائزیشن کی طرف جاؤ. یعنی آپ کو بہت سارے ادارے ایسے ملیں گے جہاں پر آپ کو بہت سارے پرائمری ٹیچرز کی تعداد زیادہ ہے، صحیح ہے، تو وہاں سے آپ ان ٹیچرز کو لیں، شفٹ کریں. کوئی 40-45 کے قریب تعلیمی ادارے بند ہیں، جو مجھے نہیں لگتا کہ 40-45 جو ہے قریب اساتذہ کرام ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس میں جو ہمارے اساتذہ کے بحیثیت میں سیسا کے صدر کے، صحیح ہے، میں اس کو آن کروں تو ہمارے GTA کے جو دوست موجود ہیں گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی ہوا ہے کہ ہم آن کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ہے یا اس کے آفیسران ہیں وہ بھی تھوڑے سے اسٹرانگ بنے. ہے، بولڈ اسٹیپس تو اٹھانے پڑیں گے. اور پھر ڈسٹرکٹ آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی، آپ کی سول جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی ڈسٹرکٹ چیئرمین وغیرہ، ان کو بھی آن بورڈ لے کر ایک بہترین پلان کے ذریعے سے ان تمام تعلیمی اداروں کو بالکل ری اوپن کیا جا سکتا ہے. ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے. اگر ہم ان تعلیمی اداروں کو بند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل سے خود کھیل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.